نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم جناب حاجی طارق محمود عاجز صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل صفدرآباد، محترم جناب حضرت علامہ اشرف طارڑ صاحب، محترم علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، قرائے حضرات اور حضور کی محبت میں دور دراز سے آنے والوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم. آپ سب دوست اہل علم بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پہ بیٹھا ہوں. 1990 میں میرا پہلا خطاب ہوا تھا جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور آج 2011 21 سال ہو چکے ہیں. خدا کی قسم ابھی جو علم کا سمندر ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوا. ہوتا زنی تو بہت دور کی بات ہے. آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں. میں تو آپ کے پاؤں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوں، آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں. اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مقام پہ بٹھا دیا. آپ سے گزارش ہے کہ ایک بہت اہم نقطے پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک امت کافیہ ہے. ارے آپ عیسائیوں کو دیکھیں، آپ کو کوئی گروہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر مناظرے اور تنقیدیں کریں. کوئی نظر نہیں آئے گا. ارے آج ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی ذات پر مناظرے اور تنقیدیں کرتے ہیں. ابھی میں ادھر بیٹھا تھا تو چند دوست احباب آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. کوئی میلاد پہ بات کر رہا تھا، کوئی ایصال ثواب پہ بات کر رہا تھا، کوئی حاضر ناظر پر بات کر رہا تھا، کوئی نور اور بشر پر بات کر رہا تھا. ارے دوستو، ایمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے مصطفیٰ کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور کائنات کی ہر شخصیت سے بڑھ کر محبت نہ ہوگی. وہ قرآن حدیث میں ہی ہوگی. میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اور منہاج راستے کو کہتے ہیں، قرآن کا راستہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ تو منہاج القرآن ہو اور بات قرآن سے دوری کی کروں؟ بہت توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھیے گا. اب بلا تمہید سورۃ الکہف کی آخری آیہ مبارکہ کا ابتدائی ایک جز میں نے پڑھا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، قل اے حبیب فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشریت کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے تمہاری مثل بشر ہوں. بڑے غور کے ساتھ یہ سمجھیے گا. اگر آپ کوئی مضمون پڑھیں، کوئی کہانی پڑھیں، کوئی افسانہ پڑھیں، کوئی آرٹیکل پڑھیں، کوئی سٹوری پڑھیں، تو اگر آپ سیاق و سباق کو کاٹ کر، اس کے ریفرنس کو کانٹیکٹ کو کاٹ کر درمیان میں سے کوئی بات نکال کر سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک آپ اس کے آغاز سے لے کر اختتام تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس کی بگننگ سے لے کر اینڈنگ تک نہ پڑھیں، اس وقت تک کوئی بھی مضمون آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثلا سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو. اب کوئی شخص اس کے ابتدا کو بھی چھوڑ دے، انتہا کو بھی چھوڑ دے، درمیان میں سے اس کو نکال کر کہے
بھائی قرآن میں تو لکھا ہے کہ ایمان والو نماز کے قریب ہی مت جاؤ، میں دکھاتا ہوں، تو لکھا ہے۔ تو جو اہل علم ہوں گے اسے کہیں گے ارے نادان، تو نے اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اس جملے کو تو پڑھ لیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، آگے میں تو پڑھ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں، جب مکمل پڑھیں گے تو تب قرآن کا حکم، قرآن کا امر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا آیت الکرسی میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا من الذی یشفع عنده، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے۔ اب اتنا پڑھا، نہ اس سے پیچھے پڑھا نہ آگے پڑھا، اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر صرف اتنا پڑھا کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو اہل علم کہیں گے ارے نادان، اس سے آگے بھی تو پڑھ، اللہ بإذنہ ہی، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے اذن شفاعت دے رکھا ہے۔ تب آپ کو بات میں سمجھ میں آئے گی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، کائنات میں کوئی اللہ کے ہاں شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ اب اتنا ہی جملہ پڑھا اور شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا، ڈنورا پیٹنا شروع کر دیا۔ قرآن میں آگے آگے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، عمل اپنے اپنے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ارے ناداں آگے بھی تو پڑھ، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ارے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے اذن دے رکھا ہوگا۔ پھر قرآن میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں ہر جہاں کا، سب جہانوں کا غیب میں جاننے والا ہوں، اور اللہ کسی اور کو غیب کی خبر دیتا ہی نہیں۔ بس اتنا جملہ پڑھ لیا اور آگے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھئی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی اور کے پاس غیب کا علم ہو۔ تو اہل علم کہیں گے ارے ناداں، اتنا تو تم نے پڑھ لیا، آگے بھی تو پڑھ، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے محبوب مصطفیٰ، وہ بات تجھے نظر نہیں آتی۔ ارے سیاق و سباق سے درجنوں حوالے ہیں، قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں، لیکن وقت بہت محدود ہے کہ اگر آپ سیاق و سباق کو کاٹ کر کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ آسان سی ہے مباحث کا بات۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں کہا کہ پیارے ان کافروں کو کہہ دیجیے انا بشر مثلکم، کہ میں خلقت کے لحاظ سے تم جیسا ہوں۔ اب الحمد والناس تک پورا قرآن پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کفار کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور کہتے کہ اے کافروں، جو تم نے 360 خدا بنا رکھے ہیں، یہ لات منات عزا و ہبل، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، تمہارا معبود صرف وہ اللہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام کفار کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تو قرآن شاہد ہے، تو کافر انکار کرتے اور کیا کہتے؟ سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 94، فَقَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ نے اس بشر کا رسول بنا دیا ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے، ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بشر رسول بن جائے؟ تو کافر انکار آقا علیہ السلام کی نبوت کا کرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، گویا ان کے گمان میں تھا، ان کے اعتقاد میں تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، سوچتے وہ بھی یہی تھے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کا انکار بشر کیسے کرتے تھے؟ ارے اس سے اگلی جو مدعا ستایا مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے اس کا رد کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، اللہ نے فرمایا کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اے پیارے ان سے کہہ دو یہ اس وجہ سے تیرا انکار کرتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ تو بشر ہے۔ اگر تو یہ معاشرہ فرشتوں کا ہوتا، ارے کردار تمہارا سمجھتا ہے،
اخلاق تمہارے سنوارنے ہیں، صراط تمہیں دینا ہے، گمراہی سے تمہیں نکالنا ہے، تہذیب تمہیں دینی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تمہیں سکھانا ہے، اور یہ معاشرہ انسانوں کا ہے، فرشتوں کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے چلتے مطمئنین، اگر اس میں سکونت پذیر ہوتے، آگے سنیے اللہ، نزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، اے میرے مصطفیٰ کو بشر بشر کہہ کر اس کی رسالت کا رد کرنے والوں سنو، اگر یہ معاشرہ، اگر یہ سوسائٹی ارے بشروں کی نہیں ملائکہ کی ہوتی تو ہم ملک کو، فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیج دیتے، لیکن یہ معاشرہ اچھا آپ دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یہ کافر کہتے تھے، کافر کہتے تھے ہم اس کو کیسے رسول مان لیں، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے آپ سے پہلے، لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ کہ تم میرے مصطفیٰ کی رسالت کو اس وجہ سے جٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، تو پھر بتاؤ کیا میرے مصطفیٰ سے پہلے جتنے میں نے نبی بھیجے ہیں، ابراہیم کو بھیجا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، سب کو بھیجا ہے، جن کا تم نام لیتے ہو ان کو نبی مانتے ہو، ارے وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ تو گویا کافر جو تھے وہ آقا علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا بناتے تھے کہ یہ بشر ہے، ہم بشر کو رسول کیسے مانیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں قرآن کی سند کے ساتھ کہ اس کائنات میں جب اللہ نے کائنات تخلیق کی تو سب سے پہلا جو کافر ہوا، سب سے پہلا جو لاٹھی ہوا، جو مردود ہوا، ارے وہ بھی بشر کی رٹ کی وجہ سے ہوا۔ آپ سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 سے پڑھنا شروع کریں، یہ قرآن پاک پڑھا ہے میرے پاس، اور 40 تک جائیں، سارا مضمون پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون، کہ حبیب یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں صلصال سے، یہ جو گارے دار سن رسیدہ مٹی ہوتی ہے، بجتی مٹی ہوتی ہے، اس سے فائدہ سبحیت ونفخت فیہ من روحی، ارے جب اس کو سنوار لوں، اس کو مزکا اور مصفا کر لوں، اس کو طاہر اور مطہر کر لوں، اس کو پاک کر لوں، اجرا کر لوں، ستھرا کر لوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب سجدے میں پڑ جانا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بشر کو جب اس کا بشری پیکر بنا لوں، تخلیق کر لوں اور اس میں اپنی نور کا چراغ جلا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنے نور کا چراغ جب اس بشری پیکر کے اندر میں جلا دوں تو تم سب سجدے میں پڑ جانا۔ اب قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور جتنے بھی ملائکہ تھے ارے سب جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں نور خدا کو دیکھا تو سب سجدے میں گر پڑے۔ اب قرآن کہتا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے بدبخت ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا۔